والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آج دا میرا موضوع ہے فضیلت امیر المومنین، امام الصادقین، امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزبان مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام رب کائنات نے کس طرح بیان فرمایا ہے اور نبیوں نے تاجدار نے کس طرح بیان فرمایا ہے، اور پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کس طرح آپ دا بیان فرمایا ہے کہ کس طرح آپ نے فضیلت اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ مولا علی دی زبانی گل سننی ہے سب تو پہلے رب دا قرآن جڑا کہ ساڈا شیوہ الحمدللہ، خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا رب کائنات نے کہ سچے نے او جڑے تشریف لے کے آئے تے سچا ہے او جس نے سچے دی تصدیق کی تھی، سچا ہے او جس نے سچے دی تصدیق کی تھی۔ تو عزیزان گرامی و برادران اسلام، یہ جڑی آیت بینات ہے اس آیت دی تشریح بیان کردے ہویا مولا مرتضیٰ شیر خدا ابو تراب ویر نبی داماد نبی حسنین کریمین دے بابا جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دے سر دے تاج، تیرے تے میرے دل دی دھڑکن، تیرے تے میرے پیر مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس آیت دی تفسیر بیان کر دینا کہ اس آیت دا شان نزول کی یہ ایک ہی دن واسطے نازل ہوئی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، کافی ساری تفاسیر دے اندر اس دا بیان کیتا گیا ہے، اور فرماندے نے ان علی ابن ابی طالب قال الذی جاء بالصدق وصدق جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مولا مرتضیٰ پہ بیان فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں کہ یہ جڑی آیت ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر۔ یہ مولا علی اپنی زبان چ بیان فرماندے ہیں، فرماندے نے کہ جڑا لفظ ہے نا الذی جاء بالصدق، یہ تو مراد ہے نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات، اور فرمایا وصدق به، جڑے اے الفاظ نے انہاں تو مراد ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رب کائنات فرماندا ہے کہ اولئک هم المتقون، اے جڑے دوویں نے نا اولئک هم المتقون وصدق بھی جاء بالصدق بھی، دوویں جڑے دوویں نے اولئک هم المتقون، اے دوویں ہی اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے نے۔ میرے بھائیو، جنہ دا مقام، جنہ دی شان، جنہ نو رب آکھے بھی آ میرے تو ڈردے نے، او صحیح ہے یا جنہ تو میں آکھی بفلانا اللہ تو ڈردا ہے؟ جنہوں اللہ پاک خود آکھے
بھی اے اللہ تو ڈردے نے، اے میں اللہ تو ڈردے نے۔ پتہ چلیا جنہوں اللہ پاک خود آکھدا ہے بھی اے میں اللہ تو ڈردے نے، وہ سچے ڈرن والے ہوندے نے، انہوں نے ڈر وچ کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں۔ پتہ چلیا جڑے اللہ تو ڈردے نے تے انہوں نے متعلق رب کائنات فرماندا ہے جڑے میں اللہ تو ڈر جاندے نے انہوں نے میں بڑے مقام عطا کرنا۔ تو پھر ایک تو میں کوئی ایرا گہرا کوئی نتو گہرا آکھے جی مطلب ہے تسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان ثابت کرو، ہے جی استغفر اللہ، لیکن کفر نباشد، لیکن انہوں نے ایمان ثابت کرو۔ اسے یعنی جلیا تو اجے ایمانہ وچ بھوندا پھرنا ہے، رب کائنات نے انہوں نے ایمان اتے مور لا چڑی ہے، اے میرے تو ڈردے نے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ اے میرے اللہ تو ڈردے نے، جڑے سچ لے کے آئے نے وہ بھی تے جنہاں سچ دی تصدیق کیتی وہ بھی، اے میرے تو دوویں ڈردے نے۔ تو عزیزان گرامی و برادران اسلام، اس تو پتہ چلتا ہے کہ جڑے لوگ انہوں نے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متعلق بکواس بازی کر دیں وہ خود تے جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے، رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوست بزرگوں، یہ رب دا قرآن ہے، اگے چلنے نبی دا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کی فرمایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے ہیں، اور اس حدیث دے راوی بھی مولا علی المرتضی شیر خدا نے۔ کیڑی حدیث؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی روایت پہ کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں تو بعد، سارے رسولوں تو بعد، سارے نبیوں تو بعد پورے افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد جتنی مخلوق ہے نا انہاں سارے تو افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے۔ یہ مولا علی بیان کا فرماندے ہیں۔ اور آگے چلو، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ آپ دا نام ہے، وہ پوچھتے ہیں حضرت مولا علی دے بیٹے نے پوچھتے ہیں ابو جی اے دسو نبی علیہ السلام تو بعد سارے تو افضل کون ہے؟ پتر باپ کو پوچھتا ہے کہ ابو جی میں نے دسو نبیوں تو بعد سب تو افضل ہے کون ہے؟ تو مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا علی پہ فرماندے۔ اور پھر پوچھا ابا جی انہاں تو بعد؟ آپ نے فرمایا عمر فاروق۔ تیسرا جو تیسری باری پوچھا نا تو آپ اجے پوچھو نہیں لگے نے، آپ فرماندے نے کہ انہاں تو بعد عثمان غنی۔ پھر آپ نے فرمایا چوتھی وجہ تو پوچھا نا تو آپ فرمایا تیرا باپ۔ یہ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ آپ پہ بیان فرماندے ہیں، اور یہ مورا آپ لائی جاندے ہیں۔ اور اتنے نال آپ نے ایک اور بھی گل کی ہے، صرف یہ سوال نہ جواب نہیں دیتے، ایک اور بھی نال گل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ابو بکر و عمر نو میرے تو تھلے سمجھے، میرے تو تھلے سمجھے، ان میں جھوٹے والی سزا دوں گا۔ جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے نا ان وہ سزا جڑی شرعی سزا بنتی ہے نا جھوٹ دی، ان وہ سزا دیتی جائے گی۔ تو شرعی سزا کی ہے 80 کوڑے جھوٹے بندے دی شریعت وچ ہے۔ ایک علیحدہ گل ہے کہ اسی اج ساڈا شیوا بن گیا گل گل نہ جھوٹ بولنے ہیں۔
پوچھنا کتنے جی ہونا کہ نہیں ہو جائے دور ہے آخنا میں بالکل تیرا پولیاں دے آ گیا. ہاں جی اللہ اکبر. جھوٹ سچے وا بنا لیا اپنا. میرے دوست بزرگوں اس تو بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پہلے گل کی کہ میں جڑیاں روایتاں بیان کرنیاں نے مولا علی دیاں روایتاں بیان کرنیاں اور بے شمار نے, لیکن اج صرف مولا علی دیاں جڑیاں روایتاں نے انہاں نے بیان کرنیاں نے تے فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کرنی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, آپ روایت فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 3 چیزاں پسند سن. کتنیاں؟ 3 پسند سن جنہوں آپ بڑا پیار کرتے سن. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار انج کیتا اے ہوندا ہے کہ یار دی ہر ادا تو قربان ہونا, یار دی ہر ادا نو اپنی ادا بنا لینا. ٹھیک ہے نا جی, ان پیار آکھ دین. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینوں بھی 3 شیئیں پسند نے. کتنیاں؟ مینوں بھی 3 شیئیں پسند نے, جہدے وچ مولا مرتضیٰ فرماندے نے کہ پہلی چیز کیڑی گئی. پہلی چیز آپ فرماندے نے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے پسندیدہ آئی کہ ان نظرہ وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی پہلی پسندیدہ چیز آئی پوری کائنات وچ. پہلی چیز ان نظر الی وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی اکھ ہوئے تے محبوب مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے. میں ویکھدا رہواں تے او میرے سامنے بیٹھے رہن. تاں تے شہرہ ہے نا, دل کردا اے سونیا ہر ویلے, دل کردا اے سونیا, بولو بولو, دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں لولو میرا یقین بن جاویں, لولو میرا یقین بن جاویں, محتاج نہ میں اسے آکھدا رواں. مازاگ دے کاجل والیا واللیلیاں زلفاں والیا یاسین دے سر والیا تاہا دی چاتی والیا, میرا دل انج کر دے کہ تسی سامنے بیٹھے رہو میں دون تکدا رواں تکدا رواں تکدا رواں. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلی پسندیدہ چیز ہے. کاش کہ تہاڈی تے میری بھی یہ بن جائے, ساڈی بھی یہ بن جائے. اور اگلی روایت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت دا حکم فرمایا کہ تسی ہجرت کرو, ادوں اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام نو یہ بھی دس کے بھیجا کہ نال لے کے جانا ہے ابو بکر نے, نال لے کے جانا ہے. یہ کون با فرماندے ہیں, کون راوی نے حدیث دے؟ مولا علی. کنز المال حدیث مبارکہ دی کتاب ہے سوائق المارکہ, کہ تساں انہوں نال لے کے جانے. تو جدوں مولا علی فرماندے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن دسیا کہ اللہ پاک نے مینوں یہ حکم فرمایا جبریل دے ذریعے کہ تساں ابو بکر نو نال لے کے جانا ہے. تو نال اگلی فضیلت مولا علی اس حدیث دی دا اگلا حصہ ہے. مولا علی سرکار فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا مال سارے صحابہ نے میں دیتا ہے نا, سارے صحابہ نے جس وقت سرکار نے اعلان فرمایا ہے کہ لیاؤ بھی جنگ واسطے مال جمع کرنا ہے یا جس طرح واسطے جس کم واسطے بھی سرکار نے حکم فرمایا, کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں سی رہندا, کیونکہ وہ
سرکار تو جانہ قربان کرنے والے سن، مال تو مال رہ گیا، پیچھے کون سا رہا. لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جتنا فائدہ میں نے ابو بکر دے مال نے دیتا ہے اتنا کسی دے مال نے نہیں دیتا. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت. جے اگر زمانہ جاندا ہوندا نا، یہ لوکی جاندے ہوندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو، تے اج دنیا دے اتے رہ کے پاک نبی دا کلمہ پڑھ کے پاک نبی دے یاراں نو کدی بکواس نہ کر دے. جے اگر سے جان دے ہوندے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. جڑے اس کام تو دور نے جلیا نبی علیہ السلام نے تے اتھوں تک فرمایا ہے بھی تسے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو، انہاں پیار کرو. اگر تواڈے والدین دنیا تو چلے جان تے انہاں دے جڑے بہنا برا نے انہاں دے نال پیار کرو. اگر وہ بھی دنیا تو چلے جان تے جڑے انہاں دے ہوندے نا رفیق، جڑے انہاں دے سنگی ہوندے نے، انہاں دے یار، انہاں دے پیارے، ہاں جی، جڑی ماما دیاں سہیلیاں تے باپ دے یار، تسی انہاں نال پیار کرو تے تھانوں مرتبہ وہی دتا جائے گا جڑا والدین نال پیار کرن دا ہے. یہ عام بنیا واسطے گل ہے. یار کیا صدیق اکبر نبی علیہ السلام دے یار نہیں؟ عمر فاروق سرکار دے یار نہیں؟ عثمان غنی سرکار دے یار نہیں؟ مولا علی سرکار دے یار نہیں؟ حسنین کریمین سرکار دے یار نہیں؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام دی تعداد ہے، کیا وہ سرکار دے یار نہیں ہیں نا؟ یہ عام یاراں نو اے مقام مل سکتا ہے، انہاں نال پیار کیتیاں والدین نال پیار کرنے دا ثواب مل سکتا ہے نا. میں اس سمجھنا کہ سرکار دے یاراں نال پیار کیتیاں سرکار نال پیار کرنے دا ثواب ملدا ہے. ایک گل نشین کر لو، جے اگر خدا نہ خاصا دھون کوئی بندہ اس پٹڑی تو لینے دی کوشش کرے نا، لان دی کوشش کرے، وہ جی انہوں ہنج کیتا، وہ جی ہنج کیتا، کوڑوں من گڑت گلاں بنا جھوٹیاں تاریخ مورخین دیاں گلاں بیان کر کے لوکاں دی ذہناں نو غلط کرنا، لوکاں نو ایمان تو ہٹانا. اللہ اکبر. انہاں لوکاں دی گلاں چ نہ جاؤ، بالکل بھی نہیں. یہ اپنے ان سمجھ لو کہ ساڈے تے فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے صحابہ نال پیار کیتا انہوں نے میرے نال پیار کیتا. یہ جسے مبارک ہے. تو اساں صحابہ نال پیار کرنا ہے تو نبی علیہ السلام دی وجہ تو پیار کرنا ہے کہ انہاں سرکار نال پیار کیتا ہے، انہاں سرکار نال غداری نہیں کیتی، انہاں پیار کیتا سرکار نال. ہاں جی، تو جنہاں سرکار نال پیار کیتا ہے وہ ساڈے سر دے تاج. اگر اہل بیت نو اسا مننا ہے تو سرکار دی وجہ تو مننا ہے. یعنی کہہ لو کہ پوری کائنات دے اندر جس چیز نو اسا مننا ہے نا، اسا نبی علیہ السلام دی وجہ تو مننا ہے. کیونکہ جب رب نے فرمایا ہے سونا جب میں 3 پیدا نہ کرنا ہوندا میں پوری کائنات چ کوئی شے نہ پیدا کردا، کچھ بھی نہ ہوندا دنیا دے اوتے جے سرکار نہ ہوندے. جے سرکار نہ پیار اسا کرنا ہے تو انہاں نال بھی اس تو پیار کرنا ہے، انہاں سرکار نال پیار کیتا ہے. اور اج کل لوگ جڑے نے بہت غلط سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سمجھ لو کہ بڑا ایک پرفتن دور ہے. ایسا دور گزر رہا ہے نا، یہ پرفتن دور ہے.
جگہ جگہ تے فتنے اٹھتے ہیں، جگہ جگہ تے فتنے اٹھتے ہیں، اور نہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کی ہے تے باطل کی، پہچان بہت مشکل ہو چکی ہے۔ اس واسطے ایک اور میں گل کر جاواں ایک عقیدے دی، کہ ساڈے کو کوئی بندہ پوچھے نا، اگر کافر ساڈے کو پوچھے تسی کون ہو، ہاں جی، کافر پوچھے ساڈے کو تسی کون ہو، اسا کی آکھنا ہے؟ مسلمان۔ ایک کافر دے مقابلے سے گل ہے، کافر دے سامنے سی کیاں مسلمان، دے مقابلے کیاں مسلمان آسی۔ جے اگر مسلمان ساڈے کو پوچھے کہ تہاڈا عقیدہ کی ہے، تہاڈا مذہب کی ہے، کیونکہ مسلمان دسنے دی ضرورت نہیں نا، اس انہوں پتہ بھی یہ مسلمان ہے، ساڈیاں عادتاں تو اس نے دسدا کہ اس مسلمان ہاں، ہے جی، تو اتنے عقیدہ کیویں دسنا ہے، کی آکھنا ہے سا؟ صرف اگر اسی آکھیے نا جی اہل سنت ہاں، ٹھیک ہے، پھر بھی گل نہیں بننی، پوری پہچان نہیں ہونی۔ یہ میں پہچان دی گل کر رہا ہوں، کیونکہ صحابہ دا غلام، اہل بیت دا غلام، نبیاں دا غلام، ولیاں دا غلام، اے اہل سنت ہی ہو سکتا ہے۔ باقی تسی ویکھ لو کہ کوئی صحابہ دا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت دا گستاخ ہے، کوئی ولیاں دا گستاخ ہے، لیکن پھر پوچھا جائے گا سنت، کیونکہ کئی جڑے وہ بھی اپنے آپ یزید نو امیر المومنین آکھنا ہے، لوگ وہ بھی اپنے آپ اہل سنت آکھن لگ پے، پھر اتنے بھی پہچان کرانی پوے گی، ہاں جی، کرانی پوے گی نا، پھر کی ٹائٹل لانا پوے گا؟ اہل سنت والجماعت حنفی، حنفی لانا پوے گا۔ پھر اگر کیونکہ انہوں دے وچ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نو منن والے، او دے وچ بھی اگوں پھر دو طریقے بن گئے، کچھ جڑے نے وہ یزید نال ہٹ گئے، نبیاں نو نعوذ باللہ من ذالک مردہ آکھن والے، ولیاں نو مردہ آکھن والے، شرک دے فتوے ٹھوکن والے، وہ بھی اپنے آپ حنفی آکھدے نے۔ تے سن مزید اور تسلی کرن واسطے سن ایک اور نہ ٹائٹل لانا پوے گا، بریلوی۔ بریلوی کیوں لانا ہے سا؟ اس واسطے نہیں بھائی ساڈا ایمان ہے، اس واسطے نہیں، یہ اس واسطے یہ او دے مقابلے وچ ہے جڑا نبیاں نو نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کردا ہے، ولیاں دے متعلق غلط لفظ استعمال کردا ہے، تو بریلوی اس واسطے لانا ہے سا کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑا عقیدہ انہاں دا عقیدہ ہے نا، انہاں دا اے عقیدہ ہے نہ نبیاں دی گستاخی ہے، نہ رسولاں دی گستاخی ہے، نہ ہی صحابہ دی گستاخی، نہ اہل بیت دی گستاخی، نہ ہی ولیاں دی گستاخی۔ جڑا ولی دا گستاخ ہوئے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا، جڑا صحابی دا گستاخ ہوئے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا، جڑا اہل بیت دے کسی ایک فرد دا بھی گستاخ ہوئے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پورا دسنا ہے مسلک حق اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، یہ ساڈا عقیدہ ہے، اور اے دے اتے اللہ پاک سانو اللہ پاک موت بھی عطا کرے، مرد دم تک اے دے اتے رکھے، یہ دعا کرنے چاہیے۔ اور جتے کو پوچھے نا، جی میں گج وج کے دس دیو نا، ہاں بھی تو کون ہے؟ میں تارڑ ہاں، میں لمردار ہاں، میں گوندڑ ہاں، میں چدڑ ہاں، میں وڑیچ ہاں، خدا دی قسم ہے جدوں تساں اے گج وج کے آکھن لگ پونا نا میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہاں، ادوں تواڈے لوگ کسے میلی آنکھ نال نہیں ویکھنا، کسے تو تھانوں کوشش نہیں کرنی لین تو لانے دی، جو تساں گج وج کے انج آکھن لگ پونا جویں اپنی ذات دس دیو، یہ ذات تو بالا تارے کم، ٹھیک ہے نا، ذاتاں پاتاں صرف دنیا واسطے نے، ٹھیک ہے نا جی، یہ دنیا واسطے بنیاں نے، تے عقیدہ جڑا ہے ایک قبر وچ بھی لے کے جانا ہے تے حشر وچ بھی لے کے جانا ہے، پھر کام تے وہی اپنانا چاہیے جڑا ایتھے بھی کام آوے تے اگے بھی کام آوے، تے جے عقیدہ ہویا ٹھیک ہے جی، مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے مطابق آپ دے مطابق عقیدہ ہویا، جس طرح انہوں دا عقیدہ ہے، انہوں دا عقیدہ ہے کہ پیچھے اس امام دے کی عقیدہ ہے؟ کیڑے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دے بھی امام نے، حسنین کریمین دے بھی امام نے، تو جنہوں نے انہوں نے امام نہیں نہ مننا وہ سنی نہیں ہو سکتا بالکل۔ یہ میں تو اپنے گل پہ دسنا، وہ آدھے اپنے گھر جھاڑو مارنا چاہیے، اگلے ناکھنے تو پیڑو میں اپنا ویڑا صاف کر، تو اپنا گھر ویڑا اپنا جڑا ویڑا ہے انہوں صاف کرنا چاہیے۔ تسی ہو میرا ویڑا، تسی ہو میرے، میں ہاں تہاڈا، پہلو میرا حق ہے دہن صاف کرنا، دہن پکیاں کرنا، دہن ٹھیک کرنا میری کوشش ہے۔ بعد جو میں کسی نے آکھاں یا نہ آکھاں وہ بعد دا معاملہ ہے، کسی نے آکھنے سن لوڑ ہی نہیں پوے گی۔ جدوں سے خود ٹھیک ہوواں گے نا، انہاں دے اتے ساڈا عمل ہو جائے گا، اس عقیدے تے پکے ہو جاواں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساڈے لے کوئی میری اخلاق نہیں ویکھ سکدا۔ یہ اہل سنت دا سنگار ہے، یہ انہوں نے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو اتنی محبت کی ہے سرکار نال، اتنی محبت کی کہ نبی علیہ السلام بیمار نے، آخری گل کرنا، سرکار بیمار نے تے حضرت اماں یا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حکم فرمائے کہ جاؤ آواز دیو کہ جماعت دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھان، کہنا آکھو ابو بکر نو آکھو نماز پڑھان، مولا علی وچ نے، باقی صحابہ بے شمار مسجد وچ موجود نے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھان۔ آپ کیا کیا جسم بار کرنا بھی میں صرف مسار کرنا کہ ٹائم ہو گیا، آ کے حکم سنایا، جب جماعت کھڑی ہو گئی تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، جماعت وچ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ سرکار تشریف لے آئے نے، آپ نا پیچھے رسکن لگ پہ مسلح تو، مسلح رسول تو پیچھے رسکن لگ پہ، تو نبی علیہ السلام نے اشارہ ہی فرمایا کہ رک جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، اشارہ فرمایا، ہاتھ لایا، فرمایا، پھر بھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے نہیں ہوتے، پیچھے ہو گئے۔ نماز جب مکمل ہو گئی نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مان جی کیسے نماز پڑھاؤ، تو پھر تسی پیچھے ہٹائے ہو۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ دا بیٹا ایڈا بھی گستاخ نہیں ہو سکتا کہ نبیاں نو کانڈ کرے، نبیاں نے تاجدار نو کانڈ کر کے نماز پڑھاوے، یہ ابو قحافہ دا پتر یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، یہ ہے انہوں نے مقام۔ میرے بھائیو، جڑے صحابہ دی گستاخی کرن، اہل بیت دی گستاخی کرن، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر لو انہاں یار تیرا اور راہ ساڈا اے راہ، انہاں تو کر سکنے ہیں نا، کہ چپ کر کے سننے انہوں نے، پر ساڈے رشتہ داریاں، ساڈے جان قدریاں، دوستانے ساڈے یہ کدے جان، ہاں جی دوستانے ساڈے نہ خراب ہون، باقی آخرت خراب ہون دی جد پئی ہوئے، ساڈے یارانے نہ خراب ہون، خدا دی قسم اے یارانہ کم نہیں ہونا، اچھا اخلاق ضرور کم ہونا ہے، کسی نے تسی گال نہ کڈو، بالکل ان کو جنا آکھو، اچھا اخلاق کم آئے گا لیکن عقیدے دے لحاظ وچ نہیں کہ تسی سامنے بہ کے تے صحابہ دی اہل بیت دی گستاخی سن دے رہو، ولیاں دی گستاخی سن دے رہو، ہاں جی باج باج کے ولیاں دی گستاخیاں، پھر مثالاں پہ دسن جلیا کنہاں نہیں مثالاں دینے، انہاں نشانہ اللہ پاک نے قرآن چ بیان کر چھڑیاں، تے جنہاں نشانہ رب بیان کر چھڑے، پیچھے گل کیڑی رہ گئی؟ رب تے بیان کرنے کوئی شک تو نہیں ہو سکتا، میں بھی جھوٹی گل کر سکنا، جھوٹ بول سکنا، انسان ہاں جی، لیکن رب تو نہیں بیان جھوٹ بولدا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، رب دا قرآن ہے۔ اے آیت مولا علی پہ فرماندے نے، مولا علی پہ فرماندے نے، مولا علی پہ فرماندے نے، مولا علی پہ فرماندے کہ اے آیت جڑی ہے والذی جاء بالصدق، اے لفظ جڑے نے نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے متعلق نے، اور والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وصدق بہ جڑے لفظ نے، اے جڑے الفاظ نے، اے حضرت ابوبکر صدیق دی شان وچ نے،
یہ مولانی فرمان بیان کر یعنی تفسیر بیان کر رہے ہیں اجے بھی تم بھولیا پھریں تو میں سمجھنا پھر تیرا مقدر ہے اللہ پاک اساں سارے نو عملی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین